السلام علیکم، امید کرتی ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے۔ چینل پہ نئے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کا بٹن دبا لیں تاکہ آپ میری نئی آنے والی ویڈیو سے آگاہ رہ سکیں۔ ویڈیو کو لازمی لائک شیئر کیا کریں۔ آج میں آپ کے ساتھ کھچڑی کی ویڈیو شیئر کروں گی۔ یہاں پہ میں نے چاول لیے تھے 1 پاؤ، چاول کے ساتھ ہی میں نے آدھا پاؤ جو تھی مونگ کی چھلکوں والی دال لی۔ ایک پیاز لے لیا، اس کو تھوڑے سے آئل میں ڈال کے فرائی کرنا شروع کر دیا۔ اگر آپ بھی گوشت اور بریانی کھا کے تنگ آ چکے ہیں تو یہ مزیدار سی کھچڑی بنائیں، یہ بہت ہی ذائقہ دار لگتی ہے اور بچوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے۔ اور آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کس طریقے سے بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں میں وہی طریقہ آپ کو بتاؤں گی۔ یہاں پہ اب میں نے پیاز کو ہلکا سا براؤن کر لیا اور اس کے اندر اب تھوڑا سا پانی شامل کر دیا ہے۔ اس طریقے سے یہ کھچڑی جو ہے پلاؤ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی۔ آپ یقین کریں آپ پلاؤ اور بریانی کھانا بھول جائیں گے، یہ اتنی مزیدار بنتی ہے۔ چاولوں کی مقدار جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تاکہ اس کا کلر اچھا سا آ جائے۔ آپ چاہیں تو جو ہے پیاز کا کلر جو تھوڑا لائٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اب میں نے اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ اور ہری مرچ شامل کر دیا اور ساتھ ہی ٹماٹر بھی۔ اس کو ڈال کے اچھے طریقے سے ہم اس کا مسالہ بھون لیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے گرمی کافی زیادہ ہو گیا اور اس گرمی میں جو ہے بہت زیادہ ہیوی اور چکنائی والے کھانے نہیں کھانے چاہیے۔ تو یہ جو ہے کھچڑی جو ہے ویسے بھی بہت ہی لائٹ ہوتی ہے اور ویسے بھی کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہے اور جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ گرمی میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں بچوں کو بنا کے دینی چاہیے۔ ایک تو بنانے میں بہت آسان ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے، اوپر سے اس کا کھانے کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار بنتا ہے۔ یہاں پہ میں نے اس کے اندر اب 1 ٹیبل سپون کے قریب نمک بھی شامل کر دیا ہے۔ نمک شامل کرنے کے بعد اب اس کے اندر 1 ٹیبل سپون جو ہے کٹی ہوئی مرچ شامل کروں گی میں۔ اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو بے شک آپ جو ہے کٹی ہوئی مرچ نہ شامل کریں یا تھوڑی سی اس کی مقدار کم کر لیں۔ اس سے جو ہے کھچڑی میں بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے۔ اس کو میں نے ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا۔ جیسے یہ دیکھیں تمام مسالے جو مکس ہو گئے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے مسالے کو بھوننے کے بعد اب اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے۔ پانی آپ نے اتنا ہی شامل کرنا ہے کیونکہ یہ کھچڑی جو ہے بہت نرم والی نہیں بنا رہے ہیں، بالکل پلاؤ کی طرح بنا رہے ہیں، تو اس حساب سے آپ پانی شامل کر لیجئے گا۔ اب اس کے میں نے چاولوں کو جو لیے تھے، دال اور چاولوں کو کم سے کم آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دینا تاکہ دال جو ہے اچھے طریقے سے بھیگ جائے۔ جب دال بھیگی ہوگی تو ہماری کھچڑی جو ہے بہت ہی ذائقہ دار بنے گی۔ اب اس کے اندر میں جو ہے چاول وہ شامل کر دوں گی، دال اور جو چاول ہیں۔ اس طریقے سے جو کھچڑی بنتی ہے وہ بالکل پلاؤ کی طرح بنتی ہے، بچے اور بڑے سب کو ہی بہت پسند آتی ہے۔ ہمارے گھر میں تو ہمیشہ سے ایسے ہی بنتی ہے، بچے اور بڑے سبھی شوق سے کھاتے ہیں، تو اس لیے آج میں نے بنائی اور آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتی ہوں۔ اور آپ نے لازمی مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کس طریقے سے بناتے ہیں۔ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دوں گی اور ڈھکنے کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے لیے پکے گی نا، تو اس کو آپ نے چولہے کی جو آنچ ہے نا آہستہ کر دینی ہے، کیونکہ میں نے اس کے اندر جو ہے پانی بہت ہی کم شامل کیا ہے تاکہ جو کھچڑی ہے وہ مزیدار سی بنے۔ یہاں پہ دیکھیں پانی کافی کم ہو چکا ہے۔ اب ایک دفعہ میں چمچ لاؤں گی اور چاول بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کافی کھلے کھلے سے لگ رہے ہیں اور پانی بھی کافی حد تک خشک ہو چکا ہے۔ جو میں نے اس کے اندر گرم مسالے شامل کیے تھے، اس کے اندر میں نے زیرہ شامل کیا تھا، دال چینی جیسے پلاؤ میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہی میں نے اس کے اندر شامل کی ہیں۔ اسی سے یہ کھچڑی کا زیادہ ٹیسٹ بڑھے گا، تو آپ نے وہ بھی چیزیں لازمی ڈالنی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں پانی کافی حد تک خشک ہو چکا ہے اور چاول ماشاءاللہ سے کتنے کھلے کھلے اور کتنا اچھا کلر لگ رہا ہے۔ تو اس کو ایک دفعہ سے میں پھر چمچ لا کے تھوڑا سا پانی اس میں ابھی ہے تو میں اس کو اب دم پہ رکھنے والی ہوں، کیونکہ میں یہاں پہ آپ کو اب دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں دال جو ہے کافی حد تک کچی ہے، یہاں پہ دیکھیں مسلتی میں ہاتھ سے تو وہ نہیں یعنی کہ ٹوٹ رہی دال، تو یہ اسی قسم کی مجھے دال چاہیے تاکہ بعد میں جو ہے میں دم پہ رکھوں گی تو اس کے بعد دیکھیں گے آپ کہ دال کتنی اچھی اس میں گل چکی ہے دم پہ رکھنے سے، اور کتنی کھلی کھلی کھچڑی ہماری بنی ہے۔ چاول اور دال بالکل علیحدہ علیحدہ سے ہیں، بالکل بھی مکس نہیں ہوئے۔ اب دم آپ نے اس طریقے سے اس کو لگانا ہے کہ اگر تو آپ کے پتیلے کا پیندہ جو ہے موٹا والا ہے تو آپ نے اس کے نیچے جو ہے توا نہیں رکھنا ہے، اسی طریقے سے بہت اچھا دم لگ جائے گا۔ اگر جو پتیلے کا پیندہ ہے وہ پتلا والا ہے تو آپ لازمی اس کے نیچے رکھیں، نہیں تو چاول نیچے لگ جائیں گے۔ اور اس کی جو آنچ ہے آپ نے کم سے کم 5 منٹ کے لیے تیز رکھنی ہے، اس کے بعد جو ہے 10 منٹ اس کو بالکل سلو آنچ پہ رکھ دینا ہے، اور رومال جو ہے لازمی اس کے اوپر جو ہے ڈھکن کے اوپر رکھ دینا ہے۔ اس طریقے سے جو ہوتا ہے نا وہ اسٹیم باہر نہیں نکلتی اور جو چاول جو ہوتے ہیں بہت ہی کھلے کھلے سے بنتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک دفعہ سے پھر دال چیک کرواؤں گی۔ دیکھیں دال کتنی اچھے طریقے سے گل چکی ہے۔
اور ماشاءاللہ سے اس میں سے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی مزیدار چیز کا ہم نے پلاؤ بنا لیا ہے۔ یہ کھچڑی جو ہے بچوں کے لیے بہت ہی ہیلدی ہے۔ اگر بچے اس گرمی میں کچھ اور نہیں کھاتے تو آپ یہ فٹافٹ سے ان کو بنا کے دیں۔ ایک تو بنانے میں بہت آسان ہے اور اوپر سے اس کا جو ٹیسٹ ہے بچوں کو بہت اچھا لگے گا۔ آپ لازمی اس طریقے سے بنائیں۔ یہاں پہ دیکھیں میں اب آپ کو چیک کروا رہی ہوں کہ چاول ماشاءاللہ سے کتنے کھلے کھلے سے بنے ہوئے ہیں، اور اس کھچڑی کے ساتھ جو ہے دہی کا رائتہ جو ہے بہت ہی ذائقہ دیتا ہے۔ اس میں آپ نے پودینہ ڈال لینا ہے اور بریک چھوٹا چھوٹا پیاز ڈال لینا ہے۔ یہ گرمی میں بہت ہی ہیلدی رہتا ہے، یہ لازمی آپ گرمی میں ویسے بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ، یہ بہت ٹیسٹ فل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں مزیدار سی کھچڑی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے، اور ساتھ میں دہی کا رائتہ۔ آپ اپنے لیے بنائیں، بچوں کے لیے بنائیں اور انجوائے کریں، اور مجھے فیڈ بیک لازمی دیا کریں تاکہ اس سے حوصلہ اور ہمت بنتی ہے، تاکہ میں آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو لے کے آیا کروں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔